بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ غزہ پٹی میں عام شہریوں پر صہیونی فوج کے مسلسل مجرمانہ حملوں کے باوجود مجاہدین غاصبوں پر کاری ضربیں لگا رہے ہیں اور زمینی حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تحریک جہاد اسلامی کے القدس بریگیڈ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ڈیموکریٹک محاذ برائے آزادی فلسطین کے فوجی بازو شہید عمر القاسم کے ساتھ مل کر نتزاریہ محور پر صہیونی فوجیوں کے مرکز اور سپلائی راستوں پر مارٹر حملے کیے۔ تحریک فتح کے فوجی بازو شہدائے الاقصی بریگیڈ نے بھی رپورٹ دی ہے کہ اس کے مجاہدین نے نتزاریہ محور پر دشمن کے فوجی مرکز پر بمباری کر رہے ہیں۔ عمر القاسم بریگیڈ نے بھی اعلان کیا کہ صہیونی فوجیوں نے شہر رفح کے تل السلطان محلے پر بھاری مارٹر گولے فائر کیے۔ حماس کے شہید عز الدین القاسم بریگیڈ نے بھی اعلان کیا ہے کہ اس کے مجاہدین نے الیاسین 105 راکٹوں سے صہیونی فوجیوں کا ایک D9 ٹینک شہر خان یونس میں تباہ کر دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیلی وزیر اعظم کا دورہ امریکہ، صدر جو بائیڈن اور ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات شیڈیول۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم اور امریکی صدر کی ملاقات جمعرات کو وائٹ ہاؤس میں شیڈیول ہے۔ اس سے قبل آج اسرائیلی وزیر اعظم امریکی کانگریس سے خطاب کریں گے۔ دوسری طرف سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی ملاقات جمعے کو فلوریڈا میں ہوگی۔ نیتن یاہو نے خود ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے کی درخواست کی تھی۔ خیال ہے کہ نیتن یاہو کا یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب امریکہ میں سیاسی کشیدگی جاری ہے، جس کی وجہ حال ہی میں ڈونلڈ ٹرمپ پر ہونے والے قاتلانہ حملے اور صدر جو بائیڈن کا صدارتی انتخابات سے دستبردار ہونا ہے۔ امریکی میڈیا نے یہ بھی بتایا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کے دورے کے دوران کیپٹل کے باہر متعدد مظاہروں کی منصوبہ بندی کی گئی ہے، جن میں سے کچھ نے مجموعی طور پر اسرائیلی فوجی مہم کی مذمت کی ہے اور نیتن یاہو پر جنگ بندی کے معاملے کو گھر لانے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں خان یونس میں اسرائیلی فوج اور حماس کے درمیان شدید لڑائی۔ غزہ کے علاقے خان یونس میں اس وقت اسرائیلی فوج اور حماس کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے۔ صہیونی فورسز کی وحشیانہ فضائی اور زمینی بمباری میں اب تک 90 فلسطینی شہید اور 250 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق رفح میں فلسطینی مزاحمتی گروپ نے اسرائیلی ٹینکوں پر راکٹوں سے حملے کیے، جن میں متعدد ٹینک تباہ ہو گئے، جبکہ مغربی کنارے کے شہر طول کرم کے پناہ گزین کیمپ پر اسرائیل نے ڈرون حملہ کر دیا، جس میں 5 فلسطینی شہید ہو گئے۔ خان یونس کے رہائشیوں نے اسرائیلی فوج کی جانب سے علاقے پر ایک نیا زمینی حملہ شروع کرنے کے بعد جنوبی شہر میں اسرائیلی فوج اور فلسطینی جنگجوؤں کے درمیان شدید لڑائی کی اطلاع دی ہے۔ رہائشیوں کا کہنا تھا کہ اسرائیلی فورسز کی جانب سے جب انہیں شہر کے مشرقی علاقوں سے ہیومینٹیرین زون المواسی کیمپ کی طرف فوری طور پر انخلاء کا حکم دیا گیا تو ان کے پاس بھاگنے کے لیے صرف 2 منٹ باقی تھے۔ الجزیرہ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فورسز مرکزی نصیرات پناہ گزین کیمپ پر گولہ باری کر رہی ہیں اور انہوں نے شمالی غزہ شہر کے محلے تل الہوا کے ساتھ ساتھ مرکزی البریج مہاجر کیمپ اور جنوبی رفح شہر پر فضائی حملے شروع کر رکھے ہیں۔ دوسری طرف خان یونس میں اسرائیلی فورسز اور حماس کے جنگجوؤں کے درمیان لڑائی میں شدت آ چکی ہے۔ شمالی غزہ میں جبالیہ کیمپ پر بھی اسرائیلی حملوں میں کم از کم 5 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں نیو یارک میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ہوٹل کے باہر فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ۔ مظاہرین نے اسرائیلی جرائم کے لیے مزید رقم فراہم نہ کرنے اور فلسطینیوں کی آزادی سمیت غزہ ریڈ لائن کے نعرے لگائے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ہوٹل کے باہر فلسطینیوں کے حق میں ہونے والے مظاہرے میں ایک شخص نیتن یاہو کا ماسک پہن کر بھی شریک ہوا۔ واضح رہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو گزشتہ روز امریکہ کے دورے پر پہنچے ہیں، جہاں وہ کانگریس سے خطاب اور امریکی صدر سے ملاقات کریں گے۔ جو بائیڈن انتظامیہ کے مطابق دونوں رہنماؤں کی ملاقات جمعرات کو وائٹ ہاؤس میں ہوگی، جبکہ اسرائیلی وزیر اعظم کا امریکی کانگریس سے خطاب آج ہوگا۔
سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن سے ملاقات کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم کی ملاقات جمعے کو فلوریڈا میں ہوگی۔ نیتن نے ڈونلڈ ٹرمپ سے ملنے کی درخواست کی تھی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایمنسٹی انٹرنیشنل غزہ جنگ میں امریکی ہتھیاروں کا استعمال، امریکہ صہیونی حکومت کے جرائم میں شریک۔ الجزیرہ نیٹ ورک کے مطابق ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ڈائریکٹر نے بیان میں بتایا ہے کہ امریکہ کو اس بات کا علم ہے کہ اسرائیل غیر قانونی طور پر غزہ میں امریکی ساختہ ہتھیاروں کو جنگی جرائم کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ واشنگٹن ماضی سے زیادہ اس وقت اسرائیل کو ہتھیار فراہم کرنے کی وجہ سے ان جرائم میں اسرائیل کا شریک ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ امریکی حکومت کو غزہ کے خلاف جنگی جرائم میں امریکی ہتھیاروں کے استعمال اور اسرائیل کے ہاتھوں لوگوں کے غیر قانونی قتل کے بارے میں دنیا بھر کے ماہرین سے بہت سارے شواہد ملے ہیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ڈائریکٹر نے وائٹ ہاؤس کو غزہ جنگ کے حوالے سے اپنی پالیسیوں کے بارے میں خبردار کرتے ہوئے مزید کہا ہے کہ یہ بھی ملک کسی ایسے ملک کو ہتھیار بھیجنے کی کوشش کرے کہ جو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ نہ صرف بین الاقوامی قوانین کا احترام کرنے کی اپنی ذمہ داری کی خلاف ورزی کرے گا بلکہ یہ انسانیت سوز واقعات اور غیر قانونی کاموں کے وقوع پذیر ہونے میں مدد شمار ہوگی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ میں صفائی کی ابتر صورتحال، WHO نے پولیو کے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں صفائی کی ابتر صورتحال ہے جس کے باعث عالمی ادارہ صحت نے غزہ اور اطراف کے علاقوں میں پولیو وائرس پھیلنے کے خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کا غزہ کے علاقے خان یونس میں آپریشن جاری ہے۔ مزید برآں مغربی کنارے کے شہر طول کرم کے پناہ گزین کیمپ پر اسرائیل نے ڈرون حملہ کیا جس دوران فلسطینی مزاحمتی گروپ کے کمانڈر سمیت 7 فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں نیپال میں ایک طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا جس کے نتیجے میں 18 افراد ہلاک ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سائبیریا ایئر لائن کے ایئر کرافٹ کو حادثہ کھٹمنڈو کے تربھون انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پیش آیا جہاں بدھ کے روز صبح 11 بجے کے وقت طیارے نے اڑان بھری تو وہ حادثے کا شکار ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق طیارے میں کریو ممبران سمیت 19 افراد سوار تھے جن میں سے 18 کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی ہے جبکہ حادثے کے بعد کٹھمنڈو کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو بند کر دیا گیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ طیارہ حادثے کی وجوہات فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی ہیں تاہم حادثے میں مرنے والوں کی لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے جبکہ پائلٹ کو زخمی حالت میں طیارے سے باہر نکالا گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق طیارہ اڑان بھرنے کے وقت رن وے پر پھسلنے سے حادثے کا شکار ہوا جس کے بعد طیارے نے فوری آگ پکڑ لی۔ حادثے کے بعد ریسکیو اہلکاروں نے فوری کارروائی کرتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا اور لاشوں کو طیارے سے باہر نکالا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق عینی شاہدین نے بتایا ہے کہ طیارے نے رن وے سے اڑان بھرنے کی کوشش کی تو اس کا ایک پر زمین سے جا لگا جس پر طیارے نے آگ پکڑ لی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے پورے طیارے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت کسانوں نے 15 مارچ کو ملک بھر میں ٹریکٹر مارچ کا اعلان کر دیا۔ بھارت میں کسانوں نے ایک بار پھر 15 اگست کو یوم آزادی کے روز ملک بھر میں ٹریکٹر مارچ کا اعلان کر دیا۔ سمت کسان مورچہ اور کسان مزدور مورچہ کی قیادت میں ہندوستانی کسانوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ 1 اگست کو بی جے پی رہنماؤں کے پتلے جلائیں گے اور 15 اگست کو ملک بھر میں ٹریکٹر مارچ کیا جائے گا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔